نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. دائلم حمیری روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم سرد ملک میں رہتے ہیں اور وہاں سخت سے سخت محنت و مشقت کے کام کاج کرتے ہیں، اس لیے ہم گیہوں کی شراب بنا کر استعمال کر لیتے ہیں تاکہ اس کی مدد سے اپنے ملک کی سردی اور اپنے کاموں کی سختی کا مقابلہ کر سکیں۔ آپ نے پوچھا، کیا یہ شراب نشہ آور ہے؟ میں نے کہا، نشہ آور تو ہے۔ فرمایا، تو پھر اس کے پاس بھی نہ پھٹکو۔ میں نے عرض کیا، لوگ تو اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ فرمایا، نہ چھوڑیں تو ان سے جنگ کرنا۔ یہ اس روایت کو ابو داود نے نقل کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا کہ پھر کون سا؟ فرمایا، اللہ کے راہ میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا اس کے بعد؟ فرمایا، وہ حج جس میں جنایت نہ کی گئی ہو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو دو حدیثیں پڑھی۔ پہلی حدیث میں دائلم حمیری رضی اللہ تعالی عنہ یہ رسول پاک علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ سرد علاقوں میں رہتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کسی شمالی شام کے قریب کے علاقوں کے رہنے والے ہوں، اور وہاں پر جو ہے وہ سخت کام بھی کرتے ہیں، مزدوری یا کھیتی باڑی وغیرہ اس قسم کے کام کرتے ہوں گے جو سخت کام ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کی سوچ تھی ان لوگوں کی کہ یہ شراب جو ہم پیتے ہیں، گیہوں کی ہم شراب پیتے ہیں، تو اس سے جو ہے ہمیں گرمی، ہمارا جسم گرم ہو جاتا ہے اور ہم جو ہے وہ اس سے اپنے کام کاج میں اور سردی وغیرہ میں ہم جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات حضور پاک علیہ السلام کے سامنے رکھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ شراب نشہ آور ہے؟ تو اصل میں شراب کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں تو مشروب کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو اصل لفظ ہے شراب کے لیے وہ خمر ہے۔ خمر جو اصل، یہ تو ہماری اردو زبان ایسی ہے کہ اس میں کوئی قواعد نہیں ہے، ورنہ عربی زبان میں شراب شریب و یشرب پینے کے معنی میں ہے، تو وہ مشروب بناتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ مشروب جو ہے یہ کیسے نشہ آور ہے، یعنی خمر ہے، یا نشہ آور نہیں ہے بلکہ ایک مشروب ہے؟ صحیح، ہاں۔ تو فرمایا کہ یہ تو نشہ آور ہے، تو یعنی ہم اس گیہوں کی ہم خمر تیار کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاجتنبوہ، اس سے اجتناب کرو، اس کو چھوڑو۔ قال قلت ان الناس غیر تارکیہ، تو میں نے کہا کہ لوگ تو اس کو ترک کرنے والے نہیں ہیں، چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور جو شراب کے عادی ہوتے ہیں وہ شراب جو ہے فوراً چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، انہوں نے تو جب حکم آیا تو مدینہ میں اس طرح شراب کو بہایا، جو مٹکوں کو توڑا شراب کے کہ وہ پانی کی طرح بہہ رہی تھی، مگر وہ تو کامل ایمان والے لوگ تھے، تو یہ غالباً نئے لوگ ہوں گے۔ تو حضور پاک علیہ السلام کے فَإِن لَمْ يَتْرُكُوهُ فَقَاتِلُوهُ، کہ جب اگر وہ نہیں ہوتے تو ان سے جنگ کرو۔ تو یہاں پر حضور پاک علیہ السلام نے طریقہ دعوت بتایا کہ جب تم برائی سے روکو گے، مَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ ٹھیک ہے؟ تو تم جو ہے بولو گے بھائی اس کو چھوڑو، اگر وہ نہیں چھوڑیں گے تو پھر تم اپنے ہاتھ سے ان کو چھڑاؤ گے۔
فقاتلوہم، اور ان سے جنگ کرو، جنگ کر کے ان کو اس بات سے چھڑاؤ۔ اور یہاں پر شراب نہ چھوڑنے پر جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کرنے کا حکم فرمایا۔ اور آپ علیہ السلام کے بعد آپ کے سب سے افضل صحابی، انہوں نے زکوٰۃ نہ دینے پر زکوٰۃ نہ دینے والوں سے جنگ کی۔ تو اس میں جو ہے دعوت کا طریقہ کار بتایا گیا کہ چاہے وہ کلمہ پڑھنے والے ہوں، چاہے انہوں نے کلمہ پڑھ چکا ہو، اسلام قبول کر چکا ہو، لیکن اگر وہ اسلام کے ایسے احکامات کو ماننے کو تیار نہیں ہے تو پھر ان سے جنگ کرو۔ دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو فرمایا ایمان باللہ و رسول، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا۔ اس کے بغیر جو ہے ظاہر ہے اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں۔ ایمان کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ ایمان، اگر ایمان نہیں ہے تو آدمی ساری زندگی جہاد کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ایمان، اس کے بعد کیا فرمایا؟ الجہاد فی سبیل اللہ۔ اس کے بعد حج مبرور، ایسا حج جو کہ جنایت سے پاک ہو، یعنی صاف ستھرا اور پاکیزہ حج جس میں کوئی کوتاہی نہ کی گئی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور پہلی حدیث جو میں نے پڑھی ہے ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اللہ پاک جو ہے وہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی حدیثیں یاد کرنے کے قابل، مطلب تو ساری حدیثیں یاد کرنے کے قابل ہیں، مگر بعض حدیثیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا واسطہ زیادہ پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ابو داؤد کی حدیث، حالانکہ بس یہ میں نے کھولا، مجھے تو پتہ نہیں تھا یہ حدیث میں ہے، خود بخود آ گئی، الحمدللہ۔ تو ایسی حدیث جو ہے وہ یاد کرنی چاہیے اور لوگوں کو سکھانا بھی چاہیے کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دعوت کا طریقہ کار بتایا ہے، کہ وہ دعوت و قتال ہے، دعوت و تبلیغ۔ دعوت اور تبلیغ یہ تو دونوں ہم معنی ہے، دعوت و قتال ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔